بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرأت و بصالت اور اعلیٰ شجاعت کے تاریخی کارنامے سر انجام دیے، جس سے اسلام کی تاریخ روشن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم مدینہ آئے، اس کے پھلوں سے ہماری طبیعتیں خراب ہو گئیں، گرمی اور حبس کی تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی خبر معلوم کرتے رہتے تھے۔ جب ہمیں اطلاع ملی کہ مشرکین بڑھ آئے ہیں، آپ بدر کو چلے۔ یہ ایک کنواں تھا، مگر ہم مشرکین سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں ہمیں 2 آدمی ملے، ان میں ایک قریش اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا۔ قریشی بھاگ گیا، البتہ عقبہ کے غلام کو ہم نے پکڑ لیا۔ ہم نے اس سے دشمن کی تعداد دریافت کی۔ اس نے کہا کہ باخدا ان کی بہت بڑی تعداد ہے اور ان کی قوت و شوکت بہت زیادہ ہے۔ اس پر مسلمانوں نے اسے مارا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دشمن کی تعداد پوچھی۔ اس نے کہا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ پر شوکت و طاقت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چند اس سے ان کی صحیح تعداد دریافت کی، مگر اس نے نہ بتائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا روزانہ 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کی تعداد 1000 ہے۔ رات کو ترشا ہونے لگا، ہم بارش سے بچنے کے لیے درختوں کے سایہ اور ڈھالوں کے نیچے ہو گئے۔ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی جناب میں دعا کرتے ہوئے بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خداوند، اگر یہ میری جماعت ہلاک ہو گئی تو دنیا میں پھر کوئی تیرا پرستگار نہ رہے گا۔ صبح کو آپ نے ہم سب کو نماز کے لیے بلایا۔ ہم سب درختوں اور ڈھالوں کے سایہ سے اٹھ کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اور لڑائی میں ثابت قدم رہنے کی ترغیب و تحریض کی۔ پھر فرمایا، دیکھو قریش کی فوج پہاڑ کے اس ضلع میں ہے۔ جب دشمن ہمارے قریب آ گیا اور ہم اس کے مقابل صف بستہ ہو گئے، ان کا ایک آدمی سرخ اونٹ پر سوار دشمن کی جماعت میں ادھر سے ادھر جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، علی، حمزہ کو میرے پاس بلا دو، وہ مشرکین سے دوسروں کے مقابلے میں قریب تر تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ شتر سوار کون ہے؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر دشمنوں میں کوئی شخص خیر کی بات کہتا ہوگا تو شاید یہ سرخ اونٹ والا ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ عتبہ بن ربی ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو لڑائی سے روک رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حریف مرنے پر تلے ہوئے ہیں، تم ان تک نہ پہنچ سکو گے۔ اے میری قوم، تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ میری خاطر تم آج لڑائی سے باز رہو۔ اور کہہ سکتے ہو، عتبہ بن ربی نے بزدلی دکھائی، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ بزدل نہیں ہوں۔ ابو جہل نے اس کی تقریر سنی اور اس سے کہا کہ باخدا اگر تمہارے سوا کسی دوسرے نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اسے دانت سے چبا جاتا۔ دشمن کا رعب تمہارے دل و جگر پر چھا گیا ہے۔ عتبہ نے کہا، اے لڑائی میں سرین دکھانے والے، آج تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون سب سے زیادہ بزدل ہے۔ اب عتبہ بن ربی، اس کا بھائی شیعہ بن ربی اور اس کا بیٹا ولید نہایت جوش و حمیت میں مبارزت طلب کرتے ہوئے مارکہ میں برآمد ہوئے۔ ان کے مقابلے کے لیے انصار کے 6 دلاور مسلمانوں کی سمت سے نکلے۔ عتبہ نے کہا، ہم ان سے مقابلہ نہیں چاہتے، ہمارے مقابلے پر ہمارے بنی عم بنی عبد المطلب آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی اٹھو، حمزہ اٹھو، عبداللہ بن الحارث اٹھو۔ اللہ نے عتبہ بن ربی، شیعہ بن ربی اور ولید بن عتبہ کو قتل کرا دیا۔ ہماری جماعت میں سے عبیدہ بن الحارث شہید ہوئے۔ ہم نے دشمن کے 70 آدمی قتل کیے اور 70 اسیر کر لیے۔ ایک پستہ قامت انصاری عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کو اسیر کر کے لایا۔ عباس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے مجھے اسیر نہیں کیا، بلکہ مجھے ایک ایسے شخص نے اسیر کیا ہے جو کشادہ پیشانی تھا، جس کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت تھا اور وہ ابلک گھوڑے پر سوار تھا۔ اب وہ مجھے اس تمام جماعت میں کہیں نظر نہیں آتا۔ انصاری نے کہا، جناب والا، میں نے ان کو اسیر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس کام میں اللہ نے ایک شریف فرشتے سے تمہاری اعانت کی ہے۔ اس جنگ میں بنی عبد المطلب میں سے عباس، عقیل اور نوفل بن الحارث اسیر کیے گئے۔ دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں جب سب جمع ہو گئے،
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا بچاؤ کیا۔ اس روز نہ آپ سے زیادہ کسی سے شجاعت و جرأت ظاہر ہوئی اور نہ ہم میں سے کوئی آپ سے زیادہ دشمن کے قریب رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں ہم میں سوائے مقداد بن الاسود کے اور کوئی سوار نہ تھا، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب پڑے سو رہے تھے، البتہ آپ ساری رات درخت کے قریب کھڑے ہوئے صبح تک نماز و دعا میں مصروف رہے۔ اسود بن عبد الاسد المخزومی جو ایک تندآور آدمی تھا فوج سے برآمد ہوا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پیوں گا اور اسے منہدم کر دوں گا، اپنی جان دے دوں گا۔ اس کے مقابلے کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب بڑھے۔ مقابلہ ہوتے ہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے وار سے نصف ساق سے اس کا پاؤں قطع کر دیا۔ وہ اپنے منہ کے بل گر پڑا، خون سے لتھڑا ہوا، اس کا پاؤں اس کے ساتھیوں کی طرف تھا۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا حوض کی طرف بڑھا اور اپنے زوم میں اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے اس میں گھس پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے لپٹے رہے اور اب انہوں نے تلوار سے اسے حوض کے اندر قتل کر دیا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربی اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ، جن کے بیچ میں وہ تھا، میدان کارزار میں آیا اور اپنی صف سے برآمد ہو کر اس نے مبارزت طلبی کی۔ اس کے مقابلے میں انصار کے 3 جوامر جن میں حارث کے بیٹے عوف اور معوذ جن کی ماں افرا تھی اور ایک اور شخص عبداللہ بن رواحہ نکلے۔ قریش نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ قریش نے کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے پر ہمارے برابر کے ہم قوم لوگوں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب تم جاؤ، اے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحارث تم جاؤ، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب تم جاؤ۔ جب یہ تینوں حضرات مقابلے پر نکلے، قریش نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے فردن اپنا نام بتایا۔ قریش نے کہا ہاں بے شک تم ہمارے برابر والے ہو۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحارث کا جو عمر میں سب سے بڑے تھے عتبہ بن ربی سے مقابلہ ہوا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ بن ربی سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید بن عتبہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سامنا ہوتے ہی اپنے حریفوں کو فوراً قتل کر دیا، البتہ عبیدہ اور عتبہ نے ایک ساتھ ایک دوسرے پر تلواروں کا وار کیا، جس سے دونوں اپنی اپنی جگہ ناکارہ اور بے دم ہو گئے۔ مگر اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقابلوں سے پلٹ کر ایک ساتھ عتبہ پر تلواریں ماریں اور قتل کر دیا اور اپنے ساتھی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج میں اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں قطع ہو گیا تھا اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا بے شک تم شہید ہو۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ ان کے اس شعر کا صحیح مصداق میں ہوں، تا وقتے کہ ہم اس کی حمایت میں قتل نہ ہو جائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھول نہ جائیں، ہم کبھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ عاصم بن عمر بن قتادہ سے مروی ہے کہ جب انصار کے ان 3 صاحبوں نے اپنا پتہ بتایا، عتبہ بن ربی نے کہا ہاں تم ہمارے برابر والے ہو اور شریف ہو، مگر ہم صرف اپنی قوم والوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد فریقین نے ایک دوسرے پر یورش کر دی اور مل جل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم حملہ نہ کرنا، اور اگر دشمن پیش قدمی کر کے حملہ آور ہو تو پہلے تیروں سے اسے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز اپنی جھونپڑی میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے شیر مرنے سے نہیں ڈرتے بلکہ شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی جذبہ نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کے مزید اچھے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔